السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز علماء کرام و دوستوں اور بزرگوں، بہت تفصیل سے بات الحمدللہ ہم نے آپ نے سب نے سنی۔ علم، لفظ علم کا معنی جاننے کے ہیں، علم کے معنی جاننے کے ہیں، اور صحیح معنوں میں علم کہلانے کا وہی مستحق ہے جس علم کے ذریعے سے بندے کو اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کی معرفت حاصل ہو جائے، وہی علم ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری چیز جس کو عصری علوم کہا جا رہا ہے، اگر اس عصری علوم کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے، اللہ کا مطیع و فرمانبردار بندہ بنتا ہے، تو پھر وہ بھی علم کے دائرے میں شامل ہے۔ ورنہ تو علم تو فقط وہی ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے پیدا کرنے والوں کو پہچانے، اور اس کے علاوہ ہے تو وہ ایک ہنر ہے، ایک ذریعہ ہے اپنے روزی کو حاصل کرنے کا، اور عام طور سے یہی ذہن میں ہوتا ہے۔ بہرحال اس پہ تفصیلی بات مولانا نے کی، میں بھی کروں تو بہت وقت ہو جائے گا۔ مختصر سی بات بس یہ ہے کہ اس وقت میں مدارس اسلامیہ کے ذریعے سے جیسی ضرورت ہے کہ اچھے بہترین جید علماء تیار ہوں، مختلف علوم و فنون میں مہارت رکھنے والے تیار ہوں، اسی طرح سے آج اس بات کی ملت اسلامیہ کو ضرورت ہے کہ بہترین سے بہترین اچھے ڈاکٹرز تیار ہوں، انجینئرز تیار ہوں، اور دیگر، اور ترقی کر کے وہ ہر شعبے کے اندر پہنچے، آئی ایس بھی ہوں، آئی پی ایس میں بھی جاویں، یہ ضرورت ہے۔ اور یہ اسلام ایسا تنگ نظر مذہب نہیں کہ اس سے روکتا ہے، لیکن جو مولانا مفتی جنید صاحب نے جو بات فرمائی تھی کہ جو درمیان میں جو یہ ایک دوری ہو گئی اور جو الگ الگ شکلیں دے دی گئیں، یہ اس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ لیکن یہ ضرورت ہے اس وقت کی کہ ہمارے بچے عصری علوم کے اندر بھی، اس کے اندر بھی آگے بڑھیں اور اچھے ماہر بنیں اور خوب ترقی ہو۔ اب ضرورت ہے کہ یہ مدارس اسلامیہ کے اندر جو پڑھایا جا رہا ہے، ظاہر ہے وہ تو خالص علم دین پڑھایا جا رہا ہے، اسکولوں کے اندر جو گورنمنٹ سے منظور شدہ ہے وہ پڑھایا جا رہا ہے، لیکن اسی کے ساتھ اگر صحیح تربیت ہو جائے، ذہن سازی ہو جائے، جیسا کہ اس وقت میں مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوچ اور آپ کی فکر کو عملی جامہ حضرت مولانا خالد صاحب دامت برکاتہم نے پہنایا، اور اسی کی ایک چھوٹی سی برانچ اجین کے اندر ہے، اس کو بالکل اسلامی نظریے کے اندر اور اسلامی تہذیب کے اندر اس کو ڈھالا گیا ہے۔ ماشاءاللہ اگر یہ سلسلہ بچوں کے اس وقت میں ذہن نشین ہو گیا تو یہ کہیں بھی ہوں گے، اور یہ کچھ بھی بنے، اچھے سے اچھے بہترین ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کلیکٹر بنے، جو بنے، لیکن یہ ایک مسلمان ہوں گے۔ ان کی زندگی سے، عملی زندگی سے اسلام ظاہر ہوگا، اور احکامات الہی اور طریقہ نبوی کے دائرے کے اندر اپنی عملی زندگی پیش کر رہے ہوں گے، گزار رہے ہوں گے۔ الحمدللہ قابل مبارکباد ہے آج جو ہمارے بچے کانوینٹ اسکولوں میں جا رہے ہیں، اور وہاں جا کر کے جو ان کا ذہن خراب ہو رہا ہے، بدعقیدہ ہو رہے ہیں، اسلام سے دور ہو رہے ہیں، کیا کیا خرابیاں سب جانتے ہیں، لہٰذا یہ ایک سلسلہ اللہ نے شروع کرایا کہ ہمارے بچے ایسے اسکول کے اندر آئیں گے تو ان کو دونوں چیزیں ملیں گی۔ میری دو نواسیں پڑھتی ہیں، اس لیے میں بہت اچھی طرح واقف ہوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو بہرحال حضرت مولانا خالد صاحب نے جو یہاں برانچ قائم کی، اور اللہ رب العزت نے اس خدمت کے لیے ہمارے شہر کے اندر
عزیزم مولوی محمد ناصر ندوی بطول حیاتکم ونفع بہ المسلمین کو اللہ نے منتخب فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ نے ان کو تیار کیا اور کھڑا کیا، ان کے ذریعے سے کام ہو رہا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہر شخص جس قدر ہو سکے کاندھے سے کاندھا ملا کر کے ساتھ چلے اور تعاون کرے، اس میں معاونت ہو، چونکہ یہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، ایک بزرگ فرمان لگے کہ یہ جو بھی ملت کے اندر کھڑے ہو کر کوئی کام کرتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا سوچ لیا اور ہو گیا؟ کہ یہ تو آسمان پر فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کام کے لیے کھڑا کرنا ہے، کس سے کیا کام لینا ہے، تو کا سلیکشن اور انتخاب تو آسمان پر ہوتا ہے، اس کا فیصلہ وہاں ہوا، ظہور زمین پر ہوتا ہے۔ اب کوئی اگر اس پر اعتراض کرتا ہے اور تنقید کرتا ہے تو مطلب یہ کہ وہ فیصلہ خداوندی سے متفق نہیں، اس کو قبول نہیں کرتا۔ جی تو فیصلہ یہ ہوا کہ مولوی ناصر صاحب کے ذریعے سے یہ ایک کام وجود میں آئے، ہمیں اس پر اتفاق کرتے ہوئے اس میں معاونت کر کے اس کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس پر کسی قسم کی تنقید اور اعتراضات اور یہ سب چیزوں کا موقع ہی نہیں ہے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھائی کوئی بھی خیر کا کام جس طرح کر رہا ہو، آپ سے ہو سکے جس طرح ہو سکے آپ اس کے معاونت کریے، اور کم سے کم درجے کی معاونت یہ کہ آپ اس کے لیے دعائی کر دیجیے۔ جی یہ بھی معاونت کے اندر داخل ہے۔ ابھی چند مہینے ہوئے ایک رکشہ میں بیٹھا، اس کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ تھا، بچہ بہت ایکٹیو تھا، بہت چنچل۔ اس نے باتیں کرنے لگے، اس نے کہا کہ میں وہ اس نے کسی کا نام بتایا، کسی ہیرو کا، کہ میں وہ بنوں گا، اور مشکل سے اس کی عمر ہوگی 5 سال کی، 6 سال کی مشکل سے عمر ہوگی۔ تو میں ایک دم چوکنا ہو گیا، میں نے کہا کیا بنو گا بیٹا؟ پہلے یہ بنوں گا، کسی ہیرو کا نام تھا۔ اس کے باپ کو میں نے کہا بھائی یہ کہاں پڑھا رہے اس کو؟ اس نے اسکول کا نام بتایا کہ وہاں۔ کیا خرچ ہے سال کا؟ بولے 10,000 روپے۔ میں نے کہا بیٹا یہ تم کیا پڑھا رہے اس کو؟ دیکھو اس کی عمر کیا، ابھی سے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، یہ کیا کرے گا؟ یہ تمہارے بھی ہاتھ میں نہیں رہے گا، تمہارے بھی قابو سے نکل جائے گا یہ، ابھی تو تم کو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ پھر میں نے اس اسکول کے بارے میں اس کو بتایا، میں اس کی رکشہ میں بیٹھا تھا، مجھے گھر جانا تھا، گھر گیا، بچے میرے گھر موجود تھے، ان کی اسکول کی کتابیں منگائیں اور اس کو دکھایا کہ دیکھ یہ اسکول ہے، اس اسکول کے اندر اس بچے کو داخل کرا تو دین بھی ملے گا اور دنیا بھی ملے گی، اور وہاں 10,000 روپے لگ رہے ہیں یا سال کے 6,000 روپے لگ رہے ہیں۔ تو یہ ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ اور ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے بھائی ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کی معاونت کریں، اور اگلا جب سیشن شروع ہو تو کوشش ہو کہ اس میں اس وقت جو 55 بچے، اس سے زیادہ اس کی تعداد میں اضافہ ہو، آگے اور بڑھے، ترقی ہو اس کی۔ اس کے لیے ہم سب کو جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس اسکول کو قبول فرما کر کے اس کے وسیع ہونے کا اور اس کے بڑھنے کا اللہ فیصلہ مقدر فرمائے، اور اس کے خدمت کے لیے اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو قبول فرمائے۔ اور عزیزم مولوی ناصر سلمہ ندوی یہ قابل مبارکباد ہے کہ مختلف آندھیوں کے چلتے ہوئے بھی یہ جمے رہے اور کام کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، حاسدین کی حسد سے، شریروں کی شرارت سے، فتنوں کے فتنوں سے اللہ عز و جل پوری کلی طور پر حفاظت فرماتے ہوئے آگے بڑھنے کا اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرما کر سہولتیں اور آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا